إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو قابل تعریف ذات ہے اور بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. کل کا جو دن ہے وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، اور قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. آپ نے عرفات کے میدان میں بھی صحابہ سے یہی بات کی تھی کہ حج کے مناسک کو صحیح طریقے سے ادا کرو، پھر سنت سے ابراہیم یہ تمہاری وراثت ہے اور یہ وراثت ابراہیم سے تمہیں حاصل ہوئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے ارکان کی جو ادائیگی ہو رہی ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ورثہ ہے، اور جو غیر حاجی
جہاں کہیں بھی قربانیاں آج کر چکے ہیں یا کل کریں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک معتبر پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا بہت زیادہ جگہوں پر تذکرہ کیا ہے۔ تقریباً 69 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے، 69 جگہ، اور بے شمار صورتوں میں ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کی جو سیرت ہے اور ان کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اگر ہم سدھرنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، اور نوجوان نسل اگر اپنی تربیت کرنا چاہتی ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ انہیں قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا جن کا تذکرہ کیا ہے ان کی سیرت کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تقریباً 25 پیغمبر ہیں قرآن کریم میں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کردار بیان کیا ہے۔ تو نوجوان نسل کی تربیت کا ایک بہترین معیار جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ انبیاء کے حصے، آپ ان کو پڑھیں، ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہماری بہن بیٹیوں کو بھی اور ہمارے بھائیوں کو، نوجوانوں کو بھی اپنی تربیت کے لیے ضرور ان انبیاء کے واقعات کو جو اتھینٹک ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ بے شمار سبق ملتے ہیں، اتنی بہترین تربیت ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں موٹیویشنل اسپیکر پیدا ہو گئے نا، جن کو ہم پیسے دے دے کر، ٹکٹ لے کر جن کے حالوں میں جا کر ہم ان کے لیکچر سنتے ہیں، ان سے کئی گنا افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انبیاء کی سیرت کو کردار کے پہلو میں قرآن میں بیان کر کے ہماری تربیت، وہ تربیتوں کو سیکھے، پڑھے۔ لازوال اور عظیم داستان ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی۔ مثلا ایک عام بات جو ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کو اس پر ٹھنڈا کر دیا۔ اب یہ آگ میں جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس آگ میں جانے سے پہلے آپ تصور کریں کہ کیا چیز ہے، آگ میں کیوں گئے؟ وہ دین ہے، وہ کلمہ حق ہے، اور کلمہ حق پر استقامت۔ اس استقامت نے آگ تک پہنچا دیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ کوئی شخص حق کو اختیار کرے اور پھر اس حق پر استقامت قائم کرے، کسی خوف کا، کسی لالچ کا، کسی مفادات کا، کسی خواہشات کا شکار نہ ہو، حق پر ڈٹے، اور پھر سارا کفر، کوئی ساتھ نہیں تھا، صرف ایک بھتیجا تھا لوط، وہ ایمان لایا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ اس حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلمہ حق پر ڈٹے اور قوم نے آگ میں ڈال دیا، اور وہ آگ میں چلے گئے۔ یہ استقامت ہے۔ ہم اپنے حق کو بھی چیک کریں، مسلمانوں، بھائیوں، امت مسلمان قربانیاں کرنے چلیے، لیکن اس قربانی کا ایک راستہ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتا ہے، صرف ہم نے وہ اختیار کیا ہے، بہت سارے راستے اور بھی ابراہیم کی طرف جاتے ہیں، ان راستوں کو ہمیں پتہ نہیں۔ بات ابراہیم کے کردار سے صرف قربانی کا عمل نہیں پھوٹتا، ابراہیم کے کردار سے ہدایت کی شمع پھوٹتی ہے، اللہ کی محبت کی کرنیں پھوٹتی ہے، ایک ایک زندگی کا رخ ہمیں رب سے ملاتا ہے۔ لیکن مسلمان صرف ایک قربانی کرتا ہے، ایک عمل ہے
قربانی کا، اور اس میں بھی کتنی کوتاہیاں ہیں اس کی نشاندہی میں کروں گا۔ ابراہیم کا دین پر استقامت قائم کرو، فرائض پر استقامت قائم کرو، جس کو حق سمجھتے ہو اس حق پر ڈٹے رہو، جو بھی مفادات ہے اس کو ترک کر دو، جو بھی آرام ہے اس کو ترک کر دے۔ یہ ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے اسوہ کے ساتھ تعلق جڑے گا، اور پھر اس پر استقامت۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے، دین پر استقامت۔ آگ بھی بلا کبھی ٹھنڈا کرتی ہے، آگ کا کام ہے چلانا، آگ ٹھنڈا نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قانون فطرت کو چینج کر کے آگ کو ابراہیم پر ٹھنڈا کر کے دین پر استقامت قائم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ تو میرے رستے میں ڈٹ جا، تیرے رستے بنانا میں اللہ کا کام۔ تو ڈٹ تو صحیح، تو کھڑا تو ہو، تو مضبوط تو ہو۔ دیکھیں اس آگ کا کام کیا ہے۔ دنیا میں فطرت آگ کبھی بھی ٹھنڈک دینے کا کام نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کیا۔ پانی کبھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کہیں کھڑا نہیں ہو جاتا۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ موسیٰ کی سیرت کو پڑھے، دریا پر آسا مارا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے موٹر پہ بنا کر یہ ثابت کیا تو حق میں ڈٹ تو صحیح، تو اللہ کے لیے کھڑا تو ہو، تو رب کا ہو تو جا۔ پھر یہ ساری کائنات جس میں تمہیں کوئی اپنی مصیبتوں سے، مشقتوں سے، حالات کی تنگیوں سے نکلنے کے رستے نظر نہیں آ رہے ہوں گے، میں اللہ وہاں میں بھی تیری مدد ایسے نہیں کروں۔ یہ سبق ہے اصل بھائیو، یہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ قربانی سنت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کی سیرت میں سے ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو کہ وہ حق پر ڈٹے رہے۔ ہم حق پر ڈٹے رہے، سارے کردار کو اب لقد کان لکم فی ابراہیم اسوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ کیوں بنایا؟ ابتلائیں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ اتنی بڑی داستان اور اتنی بڑی قربانی کائنات میں شاید کبھی نہیں دی گئی جتنا ابراہیم نے اپنے رب کے لیے یہ ایک قربانی پیش کی کہ دنیا میں کبھی بچے بھی ذبح ہوتے، بچے بھی کبھی ذبح ہوتے، اور وہ بچہ ذبح کرتا ہوئے دیکھتے ہیں خواب میں، اور اس خواب میں، خواب تھا نا، ٹال مٹول کر دیتے نا، ہم تو کتنے صحیح مسائل میں ٹال مٹول کر کے نکل جاتے، مسئلہ حل ہو جائے ہم کیا شرائیاں کر لیتے، اپنے ذہنوں کو کے تانے بانے بنتے اور صحیح باتوں سے نکل کر حق سے دور چلے جاتے۔ یہاں بچے کو ذبح کرتے خواب میں دیکھا ہے، تو خواب تھا نا، اس کی کوئی تعبیر کر دیتے، اس کو صحیح حیثیت نہ دیتے، اس کو خیال تصور کرتے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے سوچ اور اس کے رب کے ساتھ محبت کے اخلاص کو چیک کرے کہ اس سے ٹال مٹول کرنے کی بجائے، خواب کو چشم پوشی کرنے کی بجائے بیٹے کو سنایا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی کتنا حلیم ہے کہ اس نے کہا یا ابت فرما تؤمر، جو تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے آپ وہ کرے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ حلیم بیٹا ہے، یہ فرما بردار بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کو ذرا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے محمد ان کو، اپنی امت کو اسماعیل کا ذرا تذکرہ کریں ان کے ساتھ۔ یا اللہ کیا تذکرہ کرو؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اے محمد اسماعیل کا تذکرہ کرو۔ کیا صفت بیان کی قرآن میں؟ صادق الوعد،
وعدے کا سچا تھا، اللہ سے وعدہ، بندوں سے وعدہ، زبان پر جو لایا ہے وہ حق ہے۔ وَرَسُولًا نَبِيًّا، رسول بھی تھا، نبی بھی تھا، اور کام کیا تھا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کے لیے بہت بڑا داعی تھا، قربانی کرنے والا بھائی، جس کے یاد میں، جس کے ذبح کی سنت میں میں جانور کاٹ رہا ہوں، اس کا کردار یہ ہے، وہ خود تو نمازی ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کے بغیر رہنے نہیں دیتا۔ دائی تھا، ابراہیم دائی ہے، اسماعیل دائی ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، قربانی کرنے والے کو ان دونوں باپ بیٹے سے مناسبتیں جوڑنی چاہیے۔ کس اعتبار سے؟ دین پر استقامت، کلمہ حق، امر بالمعروف، صادق الوعد، زکات کا حکم، وعند ربہ مرضیہ، وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ تھا۔ اور بندہ پسندیدہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کا کردار سب سے خوبصورت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی ہے بھائیوں۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اپنی زندگی کو ہم اگر موافقت دیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو اس سے بہترین تربیت اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے بہترین تربیت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں، قربانی کے ضمن میں یہ بات کہی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا یہ گوشت نہیں جائے گا اللہ کو، یہ خون نہیں جائے گا اللہ کو، تو یا اللہ کیا جائے گا تجھے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا تقویٰ اللہ کو جائے۔ تقویٰ کردار، یہ تقویٰ کردار ہے، اس کے بغیر یاد رکھیں ایمان کی روح تقویٰ ہے، ایمان کی روح تقویٰ ہے، تقوی کی روح اخلاص ہے، اور اخلاص کی جو روح ہے، بدنی روح، وہ نماز ہے۔ اگر یہ تینوں چاروں چیزیں نہیں ہیں تو پھر محترم بھائیوں، قربانی تو کیا، دنیا کے کسی بڑے سے عمل، بڑے عمل سے بھی گزر جائے، جہاد میں جا کے اپنی گردن بھی کٹوا دے، تب بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس کی قرآن میں مثالیں موجود ہیں۔ تو تقویٰ، اس کی بدنی شکل کیا ہے؟ نماز ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جہاد کا زمانہ تھا مدینہ میں، تو بہت سارے لوگ وہ تھے جو دل میں اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے قدورت رکھتے تھے، اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، نماز کو پسند نہیں کرتے تھے، توحید کو پسند نہیں کرتے تھے، اور لیکن چاہتے یہ تھے کہ ایک اوڑھنا اوڑھ کر ہم بھی مسلمانوں میں شامل ہو جائیں، پتہ چلے ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ، ہم مسلمان ہیں۔ تو جنگ کے موقع پر بعض دفعہ قرآن کریم نے کہا کہ جنگ کے موقع پر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اپنا مال آ کر دے دیتے تھے۔ مسلمان جہاد پہ جا رہے، اکثر تو کوشش کرتے تھے، بہانے بناتے تھے، جو بہانے نہیں بنا سکتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنا مال آ کر پیش کر کہ مال لے جائے، جہاد میں مال دے رہے اور ثابت یہ کر رہے کہ ہمارا تعلق اسلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں 3 باتیں بیان کی ہیں، یہ پڑھیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تعبیر ہمارے کردار پہ بھی لاگو ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو، جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو وہ دل کی خوشی سے کر رہے ہو یا نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہو۔ 2 باتیں کی ہے قرآن کریم۔ اس کا معنی ہے بعض دفعہ انسان خوشی سے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کام کے شرائط اور تقاضے پورے نہیں ہوتے، تو اس اخلاص کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔
قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، تم فاسق ہو۔ فاسق کون؟ فاسق کون ہوتا ہے؟ الفاسق الخارج عن الطاعہ، جو اللہ کی اطاعت سے نکلا ہوا شخص ہے وہ فاسق۔ اللہ کہتے ہیں فاسق آدمی جہاد کا چندہ خوشی سے لے آئے، یہ خرچ خوشی سے کرے یا تنگی سے کرے، لن يتقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے۔ قرآن اللہ کہتا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آگے قرآن کریم نے کہا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، جانتے ہو کہ ہم ان کے یہ خرچ، یہ دولتیں، یہ مال، یہ درہم دینار جو لا کر محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، ہم کیوں نہیں قبول کر رہے؟ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ابھی پیدا نہیں، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابھی پیدا نہیں ہوئی، ان کے دلوں میں قدورتیں ہیں، نہ اللہ کی اطاعت ان کے دلوں میں سچائی کے ساتھ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کے دلوں میں ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، یہ تو دل کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس لیے کہ رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوتا۔ اللہ کو ظاہری علامت بھی بتا دے کہ ان کے نفقات، ان کے درہم، ان کے دینار، ان کے جہاد کے چندے قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ کہتے ہیں ہاں دل کی کیفیت میں نے بتا دی، اندر سے بے ایمان ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، ان کی ظاہری علامت یہ ہے کہ ان کے مال خرچ کیے ہوئے قبول اس لیے نہیں ہو رہے کہ یہ جب نماز میں آتے ہیں تو نماز میں بڑی سستیوں سے آتے ہیں۔ نماز میں آتے ہیں لیکن کس سے آتے ہیں؟ سستیوں سے۔ لا يذكرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یہ یاد نہیں کرتے، یہ اپنے سوچوں میں ہوتے، یہ اپنے منصوبوں میں ہوتے، یہ دنیا کی خواہشات میں پھنسے ہوئے ہوتے۔ ان کا قیام 8-10 منٹ کا نماز کے اندر ان پر بڑا بھاری ہوتا ہے، فجر میں اٹھنا بھاری ہوتا ہے، لڑ کھڑاتے ہوئے آتے ہیں، اور جو لڑ کھڑاتے ہوئے بھی نہ آئے اس کے نفقات کتنی حد تک قبول ہوں گے؟ ایک عمل صرف کہ مال دے کر اللہ اس کے رسول کو خوش کر لو، جانور لاکھوں روپے کے کاٹ کے خوش کر لو، اور 5 وقت کی نماز ہڑپ کر جاؤ، گھرانہ بے نمازی، بیٹیاں بے نمازی، خود بے نمازی، اور حالت یہ ہے آج فجر میں دیکھ رہا تھا 10 منٹ میں ذرا دور جاتا ہوں پیدل، تو جانور گلیوں میں بندھے ہوئے، نوجوانوں نے شارٹ قسم کے لباس پہنے ہوئے، جاتے ہوئے بھی جانوروں کی رکھوالی میں موجود ہیں، واپسی پر بھی وہی بیٹھے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہے، قربانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرائض رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کا کچھ چیک اپ کرتا ہے۔ قربانیاں سال کے بعد یہ قربانی ہے، حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، اور نماز قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کہو اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، جو خرچ کرتے ہیں اس خرچ میں بھی بڑی قدورتیں ہوتی ہیں، تفخر، ریاکاری، دکھلاوا، شخصیت پرستی۔ اللہ ان ساری چیزوں سے بیدار ہے۔ قربانی کے قبولیت کی پہلی دلیل اللہ پر ایمان ہے، اور ایمان کی پہلی دلیل بدنی طور پر نماز کی ادائیگی، پھر اخلاص ہے، اپنے اللہ کو یہ مال دے رہا ہے، خون بہا رہا ہے۔ اس کے اندر اگلا نقطہ یہ ہے محترم بھائیوں کہ جب ہم یہ قربانی کر رہے ہوں تو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ جانور ہے، یہ محض جانور نہیں ہے، یہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے تصرف میں دیا ہے۔ اتنا بڑا جثہ جس پر میں نے چھری چلا کے اپنے کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی، یہ بے حسی ہے کہ اتنے بڑے جانور کا خون بہا ڈالا ہے اور اپنے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں لائی ہے، تو بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس جانور کا حساب تو قیامت کے دن پر تجھے دینا۔ اس وقت حاضری اپنے ذہن کی میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں۔
اور یہ ایک عمل ہے جیسے نماز میں کھڑا ہے اللہ کے سامنے پیش ہوں، میں رب سے بات کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ تصور قائم ہوتا ہے تو دل کے اندر پھر یاد رکھے خشیت پیدا ہوتی ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ تصور نہ ہو تو پھر فخر پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، ناموری پیدا ہوتی ہے، شخصیت پیدا ہوتی ہے، پھر ہوس پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، اللہ کی عبادت ایسے کر کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، قربانی کر گویا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے میرے سبب میں کس کیفیت میں یہ چھری چلا رہا ہوں۔ یہ چھری صرف گردن پر نہیں چلی ہے بلکہ یہ عزم دکھا رہا ہے، یا اللہ یہ چھری ہمیشہ اپنے مفادات بھی تیرے دین کے مقابلے میں مفادات ہے، اس پہ بھی چلاؤں گا، اپنی خواہشات پر بھی چلاؤں گا، اپنی ضد پر بھی چلاؤں گا، اپنی ہٹ درمی پر بھی چلاؤں گا۔ یا اللہ اپنے دلوں کے اندر جو بغض کینے کے میں نے بت پال رکھے ہیں یا اللہ وہ بھی میں نے توڑ دیے ہیں، یہ چھری چلا کر اس دل کی صفائی مقصود ہے، اس دل کی صفائی مقصود ہے، تب جا کر یہ قربانی قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کے سنائیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ان کو سنائے آدم کے دو بیٹوں نے آپس میں مل کر کچھ معاملے کیے تھے، قربانی کی تھی آدم کے دو بیٹوں نے۔ کہا جاتا ہے ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا، انہوں نے بھی قربانی کی تھی۔ اذ قربا قربانا سورۃ مائدہ کو پڑھے، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، ایک کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ یا اللہ کیوں؟ یہ رد کیوں ہوئی؟ یہ قربانی اور وہ قربانی کیا تھی؟ وہاں تو سارا منظر آنکھوں کے سامنے آتا تھا قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ قربانی میدان میں رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ اس قربانی کو کھا جاتی تھی تو سمجھو قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر پردے رکھے ہیں، ورنہ ہماری قربانیاں شاید بڑی ہوتی، یہاں جل سڑ رہی ہوتی۔ وہ کتنی بڑی بات ہے محترم بھائیوں کہ ایک شخص، کیا ملا مجھے، ایک شخص اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، گھر چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، بیوی بچے ویرانوں میں رکھ کر، پوری قوم سے لڑ کر، آزمائشوں میں، امتحانوں میں، زبان پر آج تک شکوہ نہیں آیا۔ سکھایا قربانی کرنے والا اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو کبھی دین کے لیے آ جاتی ہے تو ہم شکوہ کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ جس کے سنت کو زندہ کر رہا ہے اس کی ساری زندگی تکلیفوں میں گزری ہے، ایک موقع دکھا دے جہاں پر اس نے اپنے اللہ کا شکوہ کیا ہو یا حالات کا شکوہ۔ کچھ کم کریں ہم شکوے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو وافر دیے، پہننے کو وافر دیے، رزق فراخ دیے، اللہ تعالیٰ نے سہولتیں ساری دنیا کی عطا کی، ہم اپنی زبانوں سے شکوے کرتے کرتے نہیں تھکتے ہیں۔ ہاں ابراہیم اتنی آزمائشوں کے بعد بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اس کے عوض میں اللہ نے آپ کو جانور ذبح کر کے خوشی عطا کی۔ اللہ نے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالا، مجھے آزمائش میں نہیں ڈالا، مجھے تو کہا مالی قربانی میں صبح اٹھ تکبیریں پڑھ، عید الاضحیٰ میں خالی پیٹ جا تکبیریں پڑھتے ہوئے، عیدگاہ میں جا خطبہ سن، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ، دعا میں شامل ہو، تکبیریں پڑھتے ہوئے آ، اس جانور کو لے، اس کو ذبح کر۔ اس میں سے مشرک ذبح کرتے تھے تو وہ خود نہیں کھاتے تھے، وہ چھوڑ دیتے تھے، لوگ کھاتے تھے۔ اسلام نے کہا نہیں، تو خود بھی کھا، تو رشتہ داروں کو بھی کھلا، مالداروں کو بھی کھلا، جو غریب ہے ان کو بھی کھلا، احساس پیدا کر۔ یہ ہے قربانی۔ اللہ نے ہمارے لیے خوشی کا موقع تھا، لیکن اس خوشی میں اگر اخلاص بھی نہ ہو، اس خوشی میں کردار بھی نہ ہو، اس خوشی میں اصلاح بھی نہ ہو، تو پھر محترم بھائیوں میں اپنی قربانی کا بدل کروں، اللہ کے ہاں کتنے میں تمے گی؟ نہیں مانا نا بیٹا، نہیں کہا نا آپ پہ چھلانگ لگا،
مسلمانوں کو کا جانور کاٹ وفدیناہ بذبح عظیم، ایک جانور کاٹ دے، دولہا لگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اس کے اندر عیوب نہ ہو، پھر تیرے اندر بھی عیوب نہ ہو، جانور میں عیوب نہیں اور کاٹنے والا عیبوں سے بھرا، تو کتنے بدن کی ہوگی قربانی؟ کتنے بدن کی ہوگی؟ ایک قربا قربان، دونوں بیٹوں نے قربانی. مسئلہ یہ ہوا، آپس میں ان کا اختلاف ہوا، ان دو بھائیوں کا اختلاف ہوا. یہ تفصیلی بہت ساری باتیں. اس اختلاف میں آدم نے یہ فیصلہ کیا، ایک بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، دوسرا ماننے کے لیے تیار ہے. پر ایسا کرو، اللہ کے راستے میں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے، دوسرے کو فیصلہ مان لینا چاہیے. دونوں نے قربانی کی. جس نے ابا کی بات نہیں مانی تھی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور جس نے مانی تھی اس کی قربانی قبول ہو گئی. اب قربانی قبول ہونا یا نہ ہونا یہ کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ. انما یتقبل اللہ من المتقین. قرآن نے اس موقع پر کہا اللہ صرف ان لوگوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے جو متقی ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا متقی ہے، سچ بتائیں، جو نماز نہیں پڑھتا متقی ہے، جو حرام کھاتا ہے وہ متقی ہے، جو قتل کرتا ہے وہ متقی ہے، جو رشوت اور سود کے سسٹم چلاتا ہے وہ متقی ہے، جو لوگوں کی وراثتیں دبا کے کھا جاتا ہے وہ متقی ہے، جو اپنے منصب امارت پر بیٹھ کر بددیانتیاں کرتا ہے، لوگوں کے خون نچوڑتا ہے، متقی ہے. قرآن انما یتقبل اللہ. اس بھائی نے کہا بھائی میری قبول ہو گئی ہے، تیری قبول نہیں ہوئی. اپنے تقوی کی اصلاح کر، اپنے کردار کی اصلاح کر، اس لیے کہ تقوی والوں سے اللہ یہ قبول کرتا ہے. کہتا ہے نہیں، میں تجھے قتل کروں، میں تجھے نہیں چھوڑوں. یہ ہے وہ نقطہ جو قربانی کے موقع پر ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے. مسلمانوں آج یہ ختم ہو گیا ہے، قربانیاں ہم کر رہے ہیں لیکن بھائیوں کو قتل کرنا نہیں چھوڑتے، بھائیوں پر ظلم کرنا نہیں چھوڑتے، بھائیوں سے دشمنیاں نہیں چھوڑتے. کینے عداوت ہمارے اندر موجود ہے، ہم نے رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہے، ہماری قطع تعلقیاں ہیں اور قربانیاں کر رہے ہیں. اس نے کہا میں قتل کروں گا. فرمایا تو قتل کرے گا تو کر لے گا، لیکن میں تیرے قتل کا ارادہ نہیں کرتا. اس لیے کہ مسلمان کا خون، ہاں محترم بھائیو، جب سینے میں بغض ہو، عداوت ہو، والدین کی نافرمانیاں ہو، اللہ کی بغاوتیں ہو، فرائض سے دوریاں ہو، تو یہ نتیجہ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی ظاہری. یہ اصلاح ہے. قربانی ایک اصلاح ہے، قربانی ایک تقویٰ ہے. تقویٰ ہر قدم کو جھاڑی والے رستے میں دیکھ دیکھ کے رکھنے کا نام تقویٰ کہلاتا ہے، کہ کوئی کانٹا بدن میں چبھ نہ جائے. اس طرح کی زندگی گزارنے والے اور پھر قربانیاں کرنے والے. اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ کے ہاں نہ تمہارا خون جاتا ہے نہ یہ گوشت جاتا ہے، اللہ کے ہاں تمہارا تقویٰ، محبت، ایمان، کردار، یہ اللہ کے ہاں جاتا ہے. وزن اس کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا انعام دیا کہ خوشی کے موقع پر آپ عید منائیں، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ خطبہ سنیں، آپ دعائیں کریں، آپ واپس پلٹ جائیں، سنت ابراہیمی پہ عمل کریں، آپ اطعموا القانع والمعتر، یہ گوشت مانگنے والوں کو، نہ مانگنے والوں کو، سب کو کھلائیں. سینوں میں ہمدردیاں پیدا ہو، محبت پیدا ہو، بھوکے نہ رہے، افلاس نہ رہے، تنگیاں نہ رہے، کسی کوئی بدن ننگا نہ رہے. یہ اسلام مجھے سکھا رہا. آج کے موقع پر بھی ہمیں رب العالمین نے اسی لیے جوڑا ہے. دو چادریں ہیں، اجمی ہے، عربی ہے، سوڈانی ہے، افریقی ہے، امریکی ہے. 2 چادریں ہیں، ایک لباس ہے، ایک تلبیہ ہے، ایک میدان ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چل رہے ہیں. یہ بھی اتحاد ہے، یہ بھی اتفاق ہے. یہ قربانیاں بھی اتحاد سکھاتی ہے، یہ حج بھی اتحاد سکھاتا ہے. پھر حج کے موسم پر کہاں سے لوگ، کس تہذیبوں کے لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں. خیریت ہو رہی ہے، حالات پوچھے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے حالات کیا ہے، وہاں کے حالات کیا ہے، تنگی کا
معیشت کیسی ہے، تجارت کیسی ہے، سیاست کیسی ہے، ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوتی ہے، یہ حج ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، یعنی احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر عمرے کے بعد صحابہ نے احرام کھول دیا، محمد مصطفیٰ نے احرام نہیں کھولا، اور صحابہ میں بھی کچھ تھے جو قربانیاں ساتھ لائے تھے، احرام نہیں کھولا، باقی صحابہ نے احرام کھول دیا۔ محمد علیہ السلام نے دیکھا کہ باقی صحابہ نے احرام کھول دیا، آسانی تو اس حج میں تھی، یہ حج تو بڑا تنگی والا ہے، ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کرے، ایک ہی احرام سے حج بھی کرے، پابندیاں لمبی چلتی ہیں، بڑی تنگی کی بات ہے۔ لیکن ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ بغیر احرام کے ہیں اور کچھ لوگوں نے احرام پہنا ہوا ہے۔ ظاہری طور پر پیغمبر اسلام نے اس تضاد کو بھی پسند نہیں کیا کہ حج کا موقع ہو، کچھ احرام سے ہوں، کچھ بغیر احرام کے ہوں، ورنہ آپ کو میں نے احرام باندھ لیا ہے، لیکن اگر مجھے ان حالات کا پتہ ہوتا تو میں محمد بھی احرام کھول دیتا، قربانی ساتھ نہ لاتا، تاکہ سارے ایک جیسے دکھیں، سارے ایک جیسے دکھیں۔ یہ بھی حج کا فلسفہ ہے، یہ قربانیوں کے فلسفے ہیں۔ محترم بھائی، ان قربانیوں سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں وہ سیکھیے، ان کو سیکھیے، احساس پیدا کرے، ہم اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں کا احساس پیدا کرے، بیٹا اپنے سینے میں اپنے باپ کا، بوڑھی ماں کا احساس پیدا کرے، بیوی اپنے شوہر کا اطاعت پیدا کرے، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہ دیکھیں کیسے اطاعت میں، کہاں ویرانے میں ابراہیم نے چھوڑا، وہ دین کی معاون بیوی ہاجرہ معصوم بچے کو لے کر بیٹھ گئی کہ میرا شوہر اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہے، لہذا میں دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی تابعدار بھی ہوں اور معاون بھی ہوں۔ یہ سبق سکھایا بہن بیٹیوں کو بھی اسلام نے، ایک ایک چیز میں ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان قربانیوں کو اخلاص کے ساتھ ہمیں بچا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔